جہلم کا گنجان آباد علاقہ مغل اسٹریٹ اور تراس روڈ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ لٹکتی تاریں، سیوریج کے گندے پانی سے بھری ہوئی گلیاں میونسپل کارپوریشن جہلم اور وابڈا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہل علاقہ نے بارہا وابڈا اور میونسپل کارپوریشن جہلم کو کئی درخواستیں دی ہیں، مگر متعلقہ ارباب اختیار ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ پانی کا مسئلہ ہے، گزر نہیں سکتے، ہم بیمار ہیں، ہم گزر نہیں سکتے، بہت پریشانی ہے۔ یہ علاقہ مغل اسٹریٹ اور تاس روڈ پہ واقع ہے۔ یہاں پہ ہمارے اس محلے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں فاطمہ الزہرا مسجد کا امام خطیب ہوں۔ یہاں پہ آئے روز ہمیں نمازیوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ بھی کوشش کی ہے کہ اہل محلہ مل کے ہم اس علاقے کو کر سکیں، لیکن اتنی اپروچ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ تو ادارے جو اختیار ہے، لوگ جن کے پاس اختیار ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس گلی کا کچھ کیا جائے۔ بہت زیادہ پانی کے مسائل ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نمازی یہاں پہ گرا ہوتا ہے یا کسی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں کی تعداد مسجد کے اندر اس وجہ سے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے کہ پانی بھی کھڑا ہوا ہے اور یہ اتنی زیادہ تاریں ہیں اور اس میں جوڑ لگے ہوئے ہیں نا، تاریں ننگی بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہ بالکل صحیح تاریں ہوں، وہ بھی نہیں ہے، جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی میرے حال میں خود 4-5 دفعہ میں اپلیکیشن دے چکا ہوں۔ یہ سامنے میرا گھر ہے نا، یہاں پہ پانی بھی کھڑا ہے اور یہ تاریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ 4-5 دفعہ میں وابڈا میں اپلیکیشن دے چکا ہوں، لیکن کسی نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ بس وہ لالی پاپ دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں جی، آپ ہو جائے گا۔ جی، اس محلے میں مغل اسٹریٹ میں ہم اس وقت رہتے ہیں، کھڑے ہیں روتاس روڈ پہ۔ یہاں پہ مسائل، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بلدیہ حدود کے اندر موجود ہے یہ علاقہ، لیکن یہاں آج تک کبھی کسی سویپر کو نہیں دیکھا گیا۔ صفائی کا انتہائی ناقص نظام ہے۔ اہل محلہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ساری چیز علاقے کو صاف کر سکیں۔ تعاون ہر لحاظ سے تیار ہے، لیکن بلدیہ کا کوئی پرسان حال نہیں، یہاں کوئی بندہ کبھی بھی نہیں آیا۔ میری درخواست ہے جو اس وقت ارباب اختیار ہیں ان سے، اور جو ہمارے اس وقت نمائندان منتخب ہونے جا رہے ہیں، کہ اس چیز کو فوکس رکھیں اور اس علاقے کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ بے پناہ آبادی ہے، چھوٹے بچوں کے اسکولوں کے گزرنے کی گزرگاہ ہے، مسجد تک جانے کا یہ راستہ ہے، اور اس میں حادثے کے لیے نہ صرف یہ پانی کھڑا ہے بلکہ بجلی کی تاروں کا ایک جنجال لٹک رہا ہے۔ یہاں پہ آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کھمبے لگانے کے لیے آئے تھے، جی کھمبے لگ رہے ہیں اور نئی LT ڈال جائیں گی اور تاریں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ کھمبے تو محلے والوں نے تعاون کر کے لگوا دیے، ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد وابٹا کا کوئی بندہ اس طرف نہیں آتا کہ آ کے وہ تاریں ڈالیں، حالانکہ بجلی آئے دن بند ہو رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تاریں ڈال رہی ہیں، رینوویشن ہو رہی ہے، لیکن اس محلے میں ابھی تک کوئی رینوویشن کا کام نہیں ہوا۔ اور یہ چھوٹے بچوں کی جان کو خطرہ ہے ان تاروں سے، یہ نالی تک لٹک رہی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ سے یہ بوسیدہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں مختلف جگہ سے، آئے دن یہاں پہ سپارک ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی میری سب سے محکمہ وابڈا سے درخواست ہے، پولیٹیکل ممبران سے درخواست ہے، بلدیہ کے ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اسے اپنا علاقہ تسلیم کریں، اور بلدیہ ایک نمائندہ کم از کم ایک سویپر ہمیں دے دے جس کو ہم فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ایک سویپر اس محلے میں لگا دیا جائے مغل اسٹریٹ میں، جو کہ صفائی کا خیال رکھے۔ بہت بڑی مسجد ہے یہاں پہ اور تمام لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لگتا تو یہ ہے کہ ارباب اختیار کسی بڑے حادثے کے منتظر ہیں، جو اس علاقے کے رہائشیوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اہل علاقہ کے لیے یہ مین گزرگاہ نمازیوں کے ساتھ ساتھ مریضوں اور اسکول جانے والے بچوں کے لیے بھی مستقل عذاب بن چکی ہے۔ جہلم شہر کے نزدیک یہ آبادی کئی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ اہل علاقہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لٹکتی تاریں اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ارباب اختیار فوری اقدامات کریں۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جہلم۔